ایک الگ مسلمان ریاست کا قیام مسلمانان ہند کا خواب تھا جو حقیقت بننے کی جانب گامزن تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان کے روح رواں تھے، مگر سن 1930 کی دہائی میں قائد اعظم کانگریس میں شامل علماء کے رویے اور ہندو ذہنیت کے باعث گول میز کانفرنس کے دوران ہی سخت مایوس ہو گئے اور ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا اور لندن چلے گئے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد امام جماعت احمدیہ کا درد مند دل اس صورتحال کو دیکھ کر تڑپ اٹھا کہ مسلمانان ہند اپنے محبوب سیاسی لیڈر کی قیادت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت مولانا عبد الرحیم درد صاحب کو ہدایت کی کہ وہ قائد اعظم کو اپنا ارادہ بدلنے پر قائل کرے۔ چنانچہ حضرت مولانا نے مارچ سن 1933 میں قائد اعظم سے لندن میں ان کے دفتر میں ملاقات کی اور انہیں مسلمانان ہند کی سیاسی قیادت سنبھالنے کے لیے واپس ہندوستان تشریف لے جانے پر آمادہ کیا۔ نیز بیت الفضل لندن میں ہندوستان کا مستقبل کے موضوع پر لیکچر دینے کے لیے بھی رضامند ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر کا آغاز ان الفاظ سے کیا کہ "The eloquent persuasion of the Imam left me no escape" یعنی امام صاحب کی فصیح و بلیغ ترغیب نے میرے لیے کوئی راہ بچنے کی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد قائد اعظم نے واپس جا کر مسلم لیگ کی قیادت دوبارہ سنبھالی اور مسلمانان ہند کے لیے ایک واضح منزل متعین کی، جہاں بعض نام نہاد مسلمان رہنما مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ ریاست کی مخالفت پر کمر بستہ تھے اور کانگریس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، وہیں حضرت مسلم ماؤد نہ صرف اپنے خطبات و تقاریر میں تحریک پاکستان، آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد اعظم کی حمایت کر رہے تھے، بلکہ عملی طور پر اپنی جماعت کے ذریعے اس ضمن میں اقدامات بھی فرما رہے تھے، کیونکہ آپ کی دوربین نگاہ اسی میں مسلمانان ہند کا مفاد دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک مثال ہمیں تحریک پاکستان کے نامور لیڈر جناب سردار شوکت حیات خان کی کتاب "دی نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول" کے اردو ترجمے گمگشتہ قوم کے صفحہ 195 پر ملتی ہے۔ سن 1945-46 کے الیکشن سے متعلق وہ کہتے ہیں، ایک دن مجھے قائد اعظم کی طرف سے پیغام ملا، "شوکت، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بٹالے جا رہے ہو، جو قادیان سے 5 میل کے فاصلے پر ہے، تو وہاں جاؤ اور حضرت صاحب کو میری درخواست پہنچاؤ کہ وہ پاکستان کے حصول کے لیے اپنی نیک دعاؤں اور حمایت سے نوازے۔ جلسے کے اختتام کے بعد میں نصف شب تقریباً 12 بجے قادیان پہنچا تو حضرت صاحب آرام فرما رہے تھے۔ میں نے ان تک پیغام پہنچایا کہ میں قائد اعظم کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ اسی وقت نیچے تشریف لائے اور استفسار کیا کہ قائد اعظم کے کیا احکامات ہیں۔ میں نے کہا وہ آپ کی دعا اور معاونت کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے جواباً کہا کہ وہ شروع ہی سے ان کے مشن کے لیے دعا گو ہیں، اور جہاں تک ان کے پیروکار کا تعلق ہے کوئی احمدی مسلم لیگ کے خلاف انتخاب میں کھڑا نہ ہوگا، اور اگر کوئی اس سے غداری کرے گا تو وہ ان کی جماعت کی حمایت سے محروم رہے گا۔ جب میں پٹھان کوٹ پہنچا تو قائد اعظم نے مولانا مودودی سے بھی ملنے کے لیے حکم فرمایا تھا۔ جب میں نے انہیں قائد اعظم کا پیغام پہنچایا کہ وہ پاکستان کے لیے دعا کریں اور ہماری حمایت کریں، تو انہوں نے جواباً کہا کہ وہ کیسے ناپاکستان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ قدرت نے جنہیں بخشا ایک نور یقین محکم،